محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دول ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اور دنیا تمہیں شیر کہہ کے پکارے گی کہ یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے، سر پہ پگڑی باندھنے والے کا ہے، اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑھی رکھنے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے۔ دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے موت شرماتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے۔ پھر اٹھوں گا ابر کی مانند، بل کھاتا ہوا، گھومتا پھرتا، گرجتا گونجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کی مانند لہراتا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ اتحاد 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 کہاں ہے؟ اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے، ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے، تو کیا یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر اویسی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، ہندوستان ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ مذہب بھگوان اللہ گاڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ بے شک معاف کرنا، مجھے یہ نعرہ پسند نہیں، میں شیر نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دول ہوں۔ میں شیر نہ ہوں، نہ مجھے شیر بننا ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر مہاراشٹر کا رخ کیا تھا تو آپ کو شیر بنانے کے لیے رخ کیا تھا۔ کیا شیر بننا ہے؟ شیر بننا ہے؟ آسان سا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اور دنیا تمہیں شیر کہہ کے پکارے گی۔ آسان 10 سال پہلے بھی
کے درمیان میں آیا تھا تو اتحاد کے پیغام کو لے کر آیا تھا. اس اتحاد کے ذریعے ناانصافیوں کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا, حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا چاہتا تھا, ناانصافی کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا, اور ہمارے وجود کے ذریعے ہم کو ختم کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے, سر پہ پگڑی باندھنے والے کا ہے, اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑھی رکھنے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے. یہی پیغام تھا. میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی 10 سال پہلے بھی اگر آیا تھا تو اتحاد کے لیے آواز کو اٹھائی تھی, درخواست کی تھی, تو اپنے اس شیروانی کے دامن کو پھیلا کر اپنے کلمہ گو بھائیوں کے سامنے ایک اتحاد کا بھکاری بن کر اپنی شیروانی کے اس ٹکڑے کو آگے بڑھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ اتحاد کا بھکاری آیا ہے, تم اپنے اتحاد کی خیرات میرے دامن میں ڈال دو. بے شک اکبر الدین اویسی مسلمان ہے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر, تو مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں. مسلمان کی آواز بن کر ہم مسلمان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں. میں اٹھاتا ہوں, مجھے شرمندگی نہیں ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ مسلمان ہوں, مسلمانوں کی آواز بنتا ہوں, مسلمان کی تکلیف کو بیان کرتا ہوں, مسلمان کی حق تلفی پہ لڑتا ہوں, مسلمان کی حق کی لڑائی لڑتا ہوں اور ناانصافی پر آواز کو بلند کرتا ہوں. اس لیے کہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے, بحیثیت رکن اسمبلی عوامی نمائندہ میری ذمہ داری ہے. صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. یوگی کی تقریر کو میں نے سنا, بٹو گے تو کٹو گے کہاں, اس کے بعد کہا کہ ذات پات کی سیاست. ارے ذات پات کی سیاست بولنے والے, تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے, نفرت کے بیج کو بوتے جائیں گے, اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے. تو اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے, اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے. ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ دلت ہے. ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ پسماندہ طبقات ہے. چلو آؤ, مراٹھا, دلت اور مسلمان اتحاد البین المظلومین بن جاتے ہیں اور اپنے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں. خدا را ایک ہو جاؤ. آپ کا جوش, آپ کی بے چینی ہے, نہیں تو بہت سوچ کے آیا تھا. ذرا چائے بھی بولوں گا, چائے والے کو بھی بولوں گا, مگر آپ بولنے نہیں دیے. لیکن یہ ضرور ہے, ابھی امتیاز جلیل صاحب بولے نا, ابھی
الحمدللہ رب العالمین.